بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و رحمت ہو، جواد شاہ حاضر خدمت ہے ایک بار پھر السہلہ کے مرکزی دفتر کراچی سے، اور سلسلہ ہے وہی جمعے کے مہمان کا، فرائیڈے پوڈ کاسٹ کا۔ آج صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں میری ونڈو اسکرین پر۔ میں سب سے پہلے ان کے تعارف سے پہلے یہ بتا دوں، میرے دل کے بہت قریب سبھی میرے دوست احباب رہے ہیں، لیکن کچھ احترام کے رشتے، کچھ مودبانہ رشتے ہوتے ہیں، اس میں ایک نام یہ ہے، شاعر اہل بیت ہے، نوحہ خان ہے، سلام گزار ہے، طرز نگار ہے، جتنا میں کہوں کم ہے۔ اگر شروع ہو جاؤں، جناب سید سہیل شاہ زیدی صاحب آج میرے مہمان ہیں۔ سہیل بھائی، سلام و رحمت ہو، یا علی مدد آپ کو۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، مولا علی علیہ السلام کی مدد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان خوبصورت کلمات ارے نہیں سر، میں بہت خوش ہوں بہت آج، شکر گزار، میں واقعتاً دل کی بات کر رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں، کیونکہ تھوڑا سا نیپوٹزم بھی ہے، وہ اس انداز سے ہے کہ زیدی بھائی سے مل رہا ہے۔ خیر یہ مذاق کی بات ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے شعراء اکرام کی صحبت پہ رہنا اور بیٹھنا ویسے ہی بہت پسند ہے، اور جو بنیادی طور پر شاعر ہوں جنہیں خدا نے یا اہل بیت نے عطا کیا ہو، ان کی کیا کہنے، ان کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے نا، وہ اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں واقعتاً اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے اپنے چھوٹے بھائی یا دوست یا بڑے بھائی جیسا بھی سمجھ لیں، وہاں رکھتے ہیں، یہ ان کا بڑھپن ہے۔ سہیل بھائی، پوڈ کاسٹ بیسڈ ہے، پہلا فیز، یہ بتائیے شروعات سے شروع کریں تو کہاں سے سہیل شاہ کا سفر شروع ہوتا ہے، پرسنل بھی اور پھر یہ خدمات جو مذہبی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، میں ایک مرتبہ اور شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے عزت افزائی سے نوازا۔ میں ایک ذاکر اہل بیت ہوں، تو میں چاہوں گا کہ اگر میں اپنی ذاکری کا ہی سفر کہاں سے شروع ہوا اسی پر بات کیا جائے، تو چونکہ آپ کا وقت بھی محدود ہے اور میری تو اتنی بڑی سیریل ہے کہ کوئی شک نہیں، اس کو جو ہے کوزے میں سمانا ہوگا سمندر کو۔ شاہ صاحب، میں خاندانی ذاکر ہوں۔ اچھا، میرے آباء و اجداد، یعنی میرے دادا پردادا، میرے دادا، میرے والد، یہ سب ذاکری میں گزرے ہیں اور سوسخاں بڑے معروف رہے۔ تو دادا تو ہمارے ہندوستان میں ہی چونکہ رہ گئے، والد صاحب پاکستان آ گئے تھے، تو گھر کا ماحول ہے اس انداز میں ہی رہا۔ بالکل، تو ہم اپنے والد سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ وہ سوسخاں تھے اور بہت عزادار تھے، اور یہ جو ہمارا لہن ہے، سید ظفر حسنین زیدی ہمارے والد، ہم خیرپور میرس کے رہنے والے ہیں ہم لوگ۔ جب پاکستان بنا تو پہلے لاہور آئے اور پھر وہاں سے ہم خیرپور آ گئے، چونکہ وہاں میروں کی ریاست تھی اور وہ تمام مولائیوں اور مومنین کو، اس لیے وہ میرس کہا جاتا ہے، بہت بڑی عزاداری، تو اس لیے لاہور اور مختلف لوگوں کو وہاں خیرپور میں ایک آسانی ملی عزاداری کی۔ اچھا، ہمارے والد جو ہیں وہ عزاداری کی آسانی کی وجہ سے وہاں آئے، نہ کہ زمینداری یا کوئی دنیاوی فائدے کی وجہ سے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ انٹیریئر سندھ ہے وہ، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سندھی کلچر جو ہے وہ، لیکن لہن لہجہ اردو بولنے والوں کا بڑا خالصتاً ہندوستانی ہے وہاں۔ تو وہ سندھ کو جو ہے، خیرپور کو سندھ کا لکھنؤ کہا گیا۔ کیا بات ہے، اور کوئی دو رائے نہیں۔ واہ واہ واہ، ایسے ایسے وہاں سے نگینے خیرپور کی سرزمین نے پیدا کیے ہیں، ہر مختلف شعبے میں، علماء بھی، شروعات بنیادی طور پر خیرپور سے ہوئی۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، میں اسکول کے زمانے میں بالکل ابتدائی تعلیم بھی اور ماسٹرز بھی میں نے خیرپور یونیورسٹی سے کیا ہے۔ ارے واہ، گو کہ ہم کراچی آ چکے تھے 92-3 میں، لیکن ہم چونکہ میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے وہیں سے گریجویشن۔ اچھا، آنے کی وجہ یہ وہ معاشی حالات، یا معاشی طور پر جو ساری دنیا میں ہی جو ہے وہ ملکوں میں یہ سلسلے ہجرت ہوتی رہتی ہیں، اور وہ ہم تو جو ہے وہ پہلے ہی ہجرت کر آئے ہوئے تھے۔ نہیں، میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ نام خیرپور میں پیدا ہوا اور پھر بلایا گیا کہ کراچی آ گیا، نہیں ایسا نہیں تھا، لیکن یہ کہ میں وہ شجر ہوں
کہ جو پیدا خیرپور میں ہوا لیکن پرورش کراچی والوں نے کی ہے، اور سمارا کراچی والوں نے، اور آبیاری کراچی والوں نے کی ہے. بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، بلکہ پورا پاکستان بہت محبت کرتا ہے. جہاں جہاں اردو سمجھی اور بولی جاتی ہے وہاں سہیل شاہ کا نام عزت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پھر یہاں آئے، یہاں کی جرنی کیا رہی؟ میں وہاں اسکول میں ہی نعت خوانی کرتا تھا، جیسے کہ تمام طلباء جو ہے وہ اپنے اسکول کی زندگی میں. لکھتے تھے یا صرف پڑھنے کے حد تک؟ لکھنے کی حد تک نہیں، پڑھنے کے حد تک، کیونکہ میرے والد بھی خود، اور یہ ہمارا جو لہن ہے یہ ہمارا خاندانی لہن ہے. اچھا میں دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جو جانتے ہیں سہیل کو سبھی جانتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وجاہت ایک آواز میں گرج ہے. جی یہ ہماری خاندانی ہے. یہ جو کہ عمومی طور پر خواہش کرتے ہیں مرد حضرات کے پڑھنے میں ہو تو اس کا مزہ آتا ہے، صداکاری میں ہو یا لہن میں ہو، دونوں میں بہت اچھا لگتا ہے وہ. تو یہ عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے بالکل عطا ہے. یہ جو لہجہ ہے گرجدار، ہمارے دادا، ہمارے تایا، ہمارے والد جب وہ بات بھی کرتے تھے تو بڑا ہیوی. میں اپنے فرزند سے عمومی طور پر ایک شکوہ کرتا ہوں کہ پڑھتے اچھا ہو بیٹا، لیکن تم قاف کو کاف نہیں بولا کرو. یہ میرا پھڈا اسے چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سہیل شاہ ان سب کی ینگسٹرز کے لیے ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے کہ لہجہ اور شین اور قاف کی درستگی جی پڑھنے میں یہ بڑا کاؤنٹ ہوتی ہے. بڑا مجھے مزہ آتا ہے سہیل بھائی. شاہ صاحب بات یہ ہے، دیکھیں بچپن ہی سے میں کہتا ہوں میں وہ سعادت نصیب اور خوش نصیب ایک شخص ہوں کہ مجھے بچپن ہی سے گیدرنگ بہت اچھی ملی. میں ہمیشہ اپنے سے صحبت بہت اثر انداز ہوتی ہے. بہت، جی بالکل بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ہمارا بچہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو الحمدللہ میں بچپن ہی سے ادبی لوگوں میں اٹھا بیٹھا، علماء میں اٹھا بیٹھا، اور میں نے وہاں سے تربیت حاصل. یاد ہے کچھ کس نے ایک ٹرننگ پوائنٹ دیا زندگی میں؟ اچھا میں آپ کو ویسے تو منظور نظر ہے، لیکن ایک چیز رہی کہ میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ مجھے سب شاہ جی جو میں مشہور ہو گیا، حالانکہ میں زیدی سادات ہوں، سید محمد حسنین زیدی میرا نام ہے. سہیل میرے گھر کا نام تھا جو کہ شاعری میں مکتے میں آیا، اور سہیل شاہ. میں یہ اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلا ہوا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں واحد خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ شاہ جی کا لفظ مجھے ایک اتنے باعمل عالم دین جو ہماری مسجد کے پیش نماز تھے، مولانا سید حبیب حیدر رضوی قبلہ، ان کے بھائی مولانا سید غلام حسنین رضوی جو یہاں جعفر طیار ملیر میں رہتے تھے اور پیش نماز رہے. ملیر کی جو مسجد ہے جامع مسجد، اس میں پیش نماز رہے. انہوں نے بچپن میں ہم لوگ جو چھوٹے بچے جب رمضان میں مسجد کی خدمت کے لیے آتے تھے تو وہاں سے مولانا صاحب نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں 4تھی کلاس میں تھا تو مجھے شاہ جی کہنا شروع کر دیا. واہ 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 مولانا صاحب نے. تو ایسا نہیں ہوا کہ عالموں کی عطا کردہ بالکل یہ والا لقب مجھے کہ شاہ جی آپ یہاں بیٹھیں، شاہ جی آپ یہ لے آئیے، شاہ جی آپ اس کو ایسے بچھا دیجیے. اس لیے وہ سادات کی اس انداز میں جی. تو وہ مولانا صاحب نے مجھے جو ہے شاہ جی بچپن میں ہی بنا دیا تھا. اچھا یہ انٹیریئر کا ویسے بھی حسن رہا ہے کہ شاہ یا میر کہنا. جی میر، دیکھیں میر تو ہم ہندوستان میں سادات کو میر کہتے تھے کیونکہ ہمارے والد کو میر صاحب کہتے تھے ساؤتھ پنجاب میں. جی اچھا پاکستان اندرون سندھ اور اندرون پنجاب میں جو شاہ صاحبان ہیں وہ سادات نہیں ہیں بہت سے، لیکن وہ شاہ صاحبان مشہور ہیں. تو اب مشہور ہو گئے ہیں تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ بات میں جہاں تک میں آپ سے ہی اضافہ کروں گے کہ یہ مخصوص تھا بالخصوص سادات. جی بالکل ان کے لیے لفظ. جی بالکل. لیکن اب چونکہ زمانے کے ساتھ تو انہوں نے آپ کو شاہ جی تو مجھے انہوں نے وہی بنا دیا تھا. جی ہاں سہیل میرے گھر کا نام تھا، اور میں نعت خواں تو بچپن سے تھا، نوحے بھی پڑھتا تھا. اور وہاں نوحہ خوانی میں جب میں آیا تو اس وقت سچے بھائی کی طوطی بولتی تھی، ناظم بھائی. اچھا انڈیویجول پڑھے تھے؟ میں اکیلا پڑھتا تھا اور مجھے اکیلا پڑھنا اچھا لگتا تھا. انجمن کوئی نہیں بنائی اس وقت؟ نہیں، انجمن میری وہاں بن گئی تھی، انجمن حسینیہ جو ایک دور تھا انجمن بازی کا. لیکن اس میں بھی ایک آپ دیکھیں انفرادیت، پورے خیرپور میں یا اندرون سندھ یا پنجاب میں 2 ہاتھ کے ماتم کا سلسلہ رہتا ہے. ہماری واحد انجمن تھی جو 1 ہاتھ کا ماتم کراچی والوں کی طرح ہماری انجمن تھی، جو ایک دم سے سب کی نظروں میں آتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں 1 ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں. اور میں اپنے استاد محترم جو ضیاء بھائی علی ضیاء رضوی جو میرے نوحہ خوانی کے استاد تھے، میں نے ان کو ہمیشہ فالو کیا، ان سے نوعیت
پڑھے, ان سے سیکھے, انہی کے نوحے پڑھے, انہی کے انداز میں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں منہ بھی انہی کی طرح بنا, تو لوگ کہتے تھے کہ یار وہ تو اس کا نیچرل ہے, تم بناتے. میں بتاؤں یوتھ کو, بچوں کو, شاید وہ اس دور میں نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کم وقت اس دور میں ہیں جو کمپیریزن میں جی رہا ہے کہ پرانا کیا تھا اور آج کیا ہے. ضیاء بھائی کا حال یہ تھا کہ اگر ضیاء بھائی کسی چوراہے پر کہیں پر بھی پڑھنے کے لیے اسٹول لگائیں تو پھر سب رک جاتے تھے. سچے بھائی چونکہ اس وقت تک امریکہ جا چکے تھے تو ضیاء بھائی یہاں تھے, ورنہ اگر سچے بھائی آ جائیں تو دونوں کا عزت و احترام آپس میں اتنا خوبصورت تھا کہ کہیں شائبہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ. اور ہم لوگ, شاہ جی آپ کی بات کٹ گئی, ہم لوگ اپنی انجمن کے جو خاص لوگ تھے 8-10, ہم خیرپور سے ٹریول کر کے بذریعہ ٹرین کراچی آتے تھے اور یہاں آ کر ضیاء بھائی سے نوحے ریکارڈ کر کے اور وہاں لے جا کر پڑھتے تھے, اور ان کو یعنی ہم پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ دیکھو ہم نیا کلام پڑھتے, اس لیے کہ کوئی سلسلہ نہیں تھا وہاں پہ کچھ تھا نہیں, کوئی ایسا ذرائع ابلاغ نہیں تھا. اب تو انٹرنیٹ نے اتنی آسانی کر دی کہ آپ لے لیتے ہیں, تب تو لوگ ٹیپ ریکارڈ لیے پھرتے تھے شب داریوں میں اور اس میں ریکارڈ کرتے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت. تو یہ ضیاء بھائی کے نوحات سے وہاں سے پڑھتے رہے. جی بالکل. پھر میں کراچی جب آیا, جو معاشی سلسلے ہوئے, کچھ ایسا ہوا یعنی پرماننٹلی کراچی آ گئے, سب پوری فیملی 92 میں ہم کراچی آ گئے. ٹھیک ہے. اور یہاں آنے کے بعد میں جو ہے وہ تھوڑا سا ایک عرصہ جو ہے جسے ہم کہیں گے کہ مذہبیات سے ہٹ کر تھوڑا سا میوزک کی طرف چلا گیا. اچھا. جو کہ 2-1 سال کرا. لیکن دیکھیں بات یہ شاہ جی, میوزک تو ہر انسان کے اندر ہے. میں اس پر کل بھی ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ ردم تو ہے نا, ہر چیز میوزک تو ہے, لیکن استعمال جو ہے نا اس کا ذرا سا ہی, کہ میں کچھ گانے بجانے کی طرف آیا جو کہ ہمارے بزرگوں کو, ہمارے اسپیشلی والد کو, بالکل ان کو یہ پسند. میرا والا حال رہا آپ کا, بالکل صحیح کہہ رہا. تو پھر وہ میں نے 2-1 سال کچھ یہاں کے جو بڑے نامی گرامی اساتذہ اس زمانے کے تھے میوزک کے, میں ان کے ساتھ بیٹھا. اچھا, اس سے بھی سیکھنے کو ملا. کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ بائی ڈیفالٹ آپ اس طرح آ کے کچھ چیزیں سیکھ پائے وہاں سے بھی؟ نہیں, بس وہ میں کراچی آیا تو میں نے سوچا کہ ایک چیز میرے اندر ہے, ایک ہنر ہے. پرفارمنگ آرٹ تو ہے نا جو آپ کر رہے ہیں, وہ ہے تو پبلک کے لیے, بالکل, تو اس میں کہیں نہ کہیں نوک پلک سواری جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے. تو وہ بس 2 سال کا یا 3 سال کا عرصہ رہا. پھر وہاں سے میں کراچی میں پھر میں نے ایز اے ثنا خوان یعنی منقبت خوان, قصیدہ خوان جو ہے وہ اپنا سفر کا آغاز کیا. لیکن شاہ جی کہتے ہیں کہ ایک جو اندر چیز ہے نا میرے, جو ایک فنکار میرے اندر ہے, اس کو ایک ماحول ریکوائر ہے. جس دن وہ اس کو ماحول مل جائے گا, وہ اندر کا انسان میرے خود باہر آ جائے گا. تو وہ کراچی میں آ کر جب میں نے مشاعروں میں جانا شروع کیا اور میں مختلف شعراء کا کلام خود طرز بنا کر, اچھا یہ بھی مجھے ایک ملا ایڈوانٹیج. میں اسی ٹاپک پہ آنے والا تھا کہ یہ جو طرز بنانا آپ کا خاصا ہے, یہ پہلے شروع ہو گیا تھا نا. وہ جو 2-3 سال میں نے میوزک میں گزارے, اس کی وجہ سے اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں وہی میں کہہ رہا ہوں, جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی برے کام سے کوئی چیز اچھی نہیں کرا ہے. جی, تو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ طرز بن گئی. جی بالکل. تو اس زمانے میں کراچی میں کوئی اتنے زیادہ پڑھنے والے نہیں تھے. یہ مجھے بتائیے, طرز بھی روکتے, سہیل شاہ جب طرز بنا رہے ہیں تو اس میں غنا کا گمان نہیں ہو رہا, اس بات کا خاص خیال رکھ رہے ہیں وہ؟ نہیں, یہی تو شاہ صاحب, یہی تو ایک فن ہے آپ کا. موسیقار کتنا ہی بڑا ہو, بڑے بڑے موسیقار گزرے. یعنی سوز بنا رہے ہیں تو اس پہ جی ہاں بالکل, لوہا بنا رہے ہیں تو بینیا ہے وہ. بالکل, میں اس موسیقار کو موسیقار مانتا ہی نہیں کہ جو پوئٹری کے اگینسٹ ٹیون بنائے. پوئٹری خود بتاتی ہے, پوئٹری خود بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے. ہوں میں نوجوان نسل سے کہوں گا اس بات کو بڑے غور سے سنیں کہ وہ کیا ہے. وہ گانا ہے, گیت ہے, غزل ہے, حمد ہے, نعت ہے, منقبت ہے, نوع ہے. مطابقت ہونی چاہیے کہ جو لکھا ہے جی ہاں اس کی روح کو برقرار رکھیں. بالکل, طرز جو ہوگی نا اس پوئٹری کے اگینسٹ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ لکھی بھی شاعری نوحے کی ہے, جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں گانا گا رہا ہوں. اور اس طرح بہت ہوا کہ میں نے بہت خوبصورت شاعری سنی نوحوں کی, لیکن طرزوں میں انہوں نے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیوں بنانے والے بھی اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ طرز اس کے لیے نہیں ہے. جی ہاں بالکل, یہ تو کمال خاصا ہے آپ کا. یہ تو میں نے دیکھا آپ کے نوحوں میں دیکھا. دیکھیں شاہ جی, وہی راگ ہیں, وہی سر ہے, سب کچھ وہی ہے. استعمال ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. جب میں پڑھوں تو آپ کہیں کہ ہاں شاہ صاحب منقبت پڑھ رہے ہیں, شاہ صاحب نوحہ پڑھ رہے ہیں, شاہ صاحب حمد پڑھ رہے ہیں. ایک اندر کی حس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس وقت غم طاری ہو گیا ہے, یہ خوشی کے لمحات ہیں. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے پھر وہ 2 سال جو ہے اس کا ثمر ہے آپ کو.
کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ ایسا تھا. تو شاعری سب سے آخر میں شروع ہوئی یا بیچ بیچ میں شوق تھا؟ اب میں آپ کو بتا دوں, میں نے مختلف شعراء کے, جب میں آیا یہاں تو حضرت شاہد نقوی صاحب, کیا بات, خدا ان کو درجات بلند سے بلند فرمائے, ان کی مجھے جو ہے وہ بیٹھک نصیب ہو گئی. اور اس کے بعد جو یہاں شعراء کے میں نے کلام پڑھے, محشر بھائی کا ایک نام تھا, محشر نقوی صاحب, ان کی نعت تھی صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں ناکامی. تو میں نے محشر بھائی کے, گوہر بھائی کے, ہلال نقوی صاحب کے, شاہد نقوی صاحب کے, ان لوگوں کے کلاموں کو اپنی طرز میں اپنے لہن میں بنا کر پڑھا, جس سے بہت پسند کیا گیا, پذیرائی ملی. بزرگوں نے, تمام شعراء نے, وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ ایک جو ہے, کراچی میں اس وقت میں نے بتایا نا کہ پڑھنے والے اتنے نہیں تھے, چند لوگ تھے جو سینئرز, اشرف عباس صاحب تھے, ابرار فتح پوری صاحب تھے, سبحان اللہ, وزیر رضوی صاحب تھے, اسد آغا صاحب تھے. یہ 4 نام تو بہت ہی. اس کے بعد جو نوحہ ہمارے, وہ نوحہ صرف 2 مہینے کے نوحہ ہوتے تھے, کبھی منقبت کی ہوئی تو. لیکن اچھا, وہ بالکل اس فیلڈ میں نہیں آتے. یار آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, جو نوحہ خان تھے وہ نہیں آتے تھے, وہ منقبت نہیں پڑھتے تھے. جی بالکل. بعد میں پھر یہ کہ کچھ ایسا ایک وقت آ گیا کہ منقبت خوانی کی محافل بہت زیادہ ہونے لگی, اور اس میں یہ کہ کچھ نہ کچھ حصہ مولا نے ہم سے بھی خدمت لی, تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. کب یہ ٹرننگ پوائنٹ رہا کہ لکھنا شروع کیا؟ ہاں, میں نے جو ہے علامہ عرفان حیدر آبادی شہید, کیا بات, ان کو کے درجات بلند فرمائے, ان کا جو واقعہ ہوا ہے یہ میرے خیال سے کوئی 96-7 ہے. ٹھیک ہے, کچھ 6-7 ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اس میں یہ ان کا واقعہ ہوا ہے. میں نے 4 مصرے علامہ صاحب کے لیے لکھے تھے. اچھا, ان کی شہادت کے بعد آپ نے اس پر لکھے؟ اور اسی دوران میں نے 4 مصرے اور لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز مجھ میں یہ تھی کہ جب کسی کا کلام میں بناتا تھا طرز, کسی بھی شاعر کا, تو میں اس مصرے میں چاہتا تھا کہ اس لفظ کو کاش ایسا کر دوں, اس لفظ کو ایسا کر دوں. یہ ایک برقرار, جی میں نے آپ سے کہا کہ جو ایک اندر فنکار ہے وہ موجود تھا, اس کو ایک انوائرمنٹ نہیں مل, یہ میٹر میں ہے, یہ میٹر میں نہیں آ رہا, یہ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, مثال تو بچہ نے میٹر میں ہے, اس پہ لفظ انہوں نے لکھ دیا کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں گے. کسی شاعر نے لکھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو سیدھے راستے کی جگہ صراط حق کر دوں تو اپر گریڈ بھی ہو جائے گا لفظ, اور سیدھے راستہ بھی اور اپ گریڈ ہو جائے گا لفظ. یہ میرے اندر ایک چیز تھی. تو پھر اس میں بلکہ میں یہ کہوں گا ان الفاظوں سے وزن آ گیا. جی, ایک وزن آ گیا نا, بات وہی ہے. تو یہ ایک اندر سے جو نا, اس کے بعد پھر وہ میں نے جو ہے 4 مصرے جب علامہ صاحب کے کہے, اور 4 مصرے ایک حمد کے کہے, وہ میں نے استاد صفت جعفر صاحب کو دکھائے. کیا نام لے رہے ہیں آپ, فرمائے. تو انہوں نے کہا بھائی تو بالکل ٹھیک ہے, تو تم تو ماشاءاللہ آپ تو خود کہتے ہو, تو بس آپ خود کہو. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ کچھ سفر کا آغاز ہوا, اور جو ہے حضرت شاہد نقوی قبلہ سے کچھ اصلاح لی. کچھ انہوں نے اتنا مجھے سمجھا دیا کہ ہاں بھائی, جب جو ایک دفعہ میں نے غلطی کی ہے اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں. یہی شاعر کا کمال ہے. اچھا, کیا شاعر خدائی ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے, یا شاعر بنایا جاتا ہے؟ نہیں سر, نہیں, بالکل. دنیا کے کسی فیکٹری, کسی یونیورسٹی, کسی ادارے, کسی مدرسے میں آپ شاعر نہیں بنا سکتے, سب کچھ بنا سکتے. میں سننا لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو نئے بچے لکھ رہے ہیں کہ یہ خدا داد صلاح ہے. بالکل, ہاں, اس کی 9 پلک ثواب لیتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے, شاعر بنتا نہیں ہے, شاعر ہوتا ہے. ابھی سہیل بھائی نے ایک جملہ کہا کہ جب ایک بار انہوں نے نشاندہی کر دی میری غلطی کی, جی ہاں, تو میں دوبارہ وہ غلطی نہیں ہونی ہے. یہ ہے شاعر. دوبارہ میں نے وہ غلطی نہیں دہرانی, ورنہ فائدہ کیا ہوا پھر سیکھنے کا. پھر وہاں سے کون سا ایسا شہرہ آفاق رہی, میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر چیز تو مولا کے لیے اور مولا اس کو قبول کر رہے ہیں, لیکن عزاداروں میں بھی مقبولیت کہاں سے شروع ہوئی کہ آج سہیل شاہ ہے, وہ کیسے بنے؟ 99 میں جب میں نے میرے کم از کم شاہ جی کوئی 8 یا 10 کلام جو مختلف شعراء کے تھے, میری زبان, میرے لہن اور میری طرز میں, جب وہ پاپولر ہو گئے, مقبول ہو گئے, عزاداروں میں مشہور ہو گئے, جن میں پھر ہمیں صاحب اثار بنا دے مولا گوہر جاچوی صاحب کا, خون ہم بہاتے ہیں, زخم ہم سجاتے ہیں گوہر جاچوی صاحب کا, ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی گوہر جاچوی صاحب کا, اور اس کے علاوہ صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں محشر نقوی صاحب کا.
اس ٹائپ کے جب کچھ کلام میری زبان سے لوگوں تک پہنچے اور پتہ چلا کہ کوئی سہیل شاہ ہیں جو خیرپور سے آئے ہوئے تھے اور 1-2 سال میں ہی وہ منقبت خوانی میں آ چکے ہیں، اس کے فوراً ہی بعد یہ ساری میری طرزیں جو تھیں مشہور ہو چکی تھی اور مشہور آج تک ہے، آج تک پڑھی جاتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پہلا ایک شاعر کی حیثیت سے میں نے جو کلام جو مشہور ہوا وہ تھا اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے، زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا. اچھا ٹیون اس کے ساتھ کلام کے ساتھ ساتھ اس کی جو طرز تھی وہ اتنی ڈیفرنٹ تھی کہ جو اس وقت رائج تھا اس سے ڈیفرنٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مقبول ہو گیا کلام. اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا، یعنی 1-2 سال میں ہی میرے 3-4-5 کلام جو تھے ایک شاعر کی حیثیت سے ریکگنیشن مل گئی کہ لوگ پہچاننا بھی کہ اب یہ شاعر، اور عزت و احترام تقریم جو ہمیں مل رہی تھی وہ اب باہر ملنا شروع ہو گئی. اور اس کا سہرا بھی استاد سبت جعفر کو یوں جاتا ہے کہ خیرپور میں ہم لوگ سب یہاں کے لوگ جاتے تھے، وہاں ایک جشن میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سہیل شاہ شاعر اہل بیت کی حیثیت سے پڑھیں گے، چاہے سال میں 1 کلام کہیں یا 6 مہینے میں 1 کہیں. یہ میں نے سنا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ کلام تھا یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، کرب و بلا زندہ رکھے گی. یہ میرا کلام تھا جو کہ بعد میں مسیب رضوی معروف نوا خان نے اسے سلام بنا کر ماتم کروا کے نوحے کی طرح میں اس نے پڑھا، اور اس کا بھی کافی وہ ڈھیروں دعائیں مجھے آپ کے اس دور میں لے گئے اور میں سفر کر رہا ہوں. وہ کیا بات ہے ایک ایسی جو سہیل شاہ کو آج کے دور میں پریشان کرتی ہے، خالصتاً شاعری کے حوالے سے ہو بالخصوص یا سلام گزاری؟ کیا کس چیز سے سہیل شاہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہو، یہ نہ ہو؟ شاہ جی بات یہ دیکھیں، اگر میں ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک مولا کے ذاکر کی حیثیت سے اگر مجھے تھوڑا سا تفکرات ہیں نا تو اپنے فائدے یا نقصان کے لیے نہیں. بالکل نہیں، بالکل. میں آپ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں، جو نیو آنے والے ہیں، جو نئے پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھیں، پڑھ کر لکھیں. لکھنے والے جو ہیں وہ بغیر پڑھے لکھ رہے ہیں، اور پڑھنے والے جو ہیں وہ لکھنا نہیں جانتے، لکھنے والے جو وہ پڑھنا نہیں جانتے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں قسم خدا کی اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے کہ مجھے واقعتاً لگ رہا ہے کہ میں کسی ادیب، کسی شاعر سے بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے، میں ماسٹرز ہوں، اردو ادب کا طالب علم بھی ہوں. اردو ادب میں ماسٹرز نہیں ہوں، لیکن میں سوشیولوجی میں ماسٹرز ہوں، لیکن اردو ادب کا طالب علم ہوں. اردو کے ادیبوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، علماء کی صحبت میں سیدھی کرتا تھا، علماء کی بیٹھک میں بیٹھتا ہوں. آج بھی مجھے، یعنی آپ اگر 98 سے لگائیں اور آج 2024 بھی ختم ہو گیا تو ایک خاصا عرصہ ہو گیا مجھے قلم کاری کرتے ہوئے. میں آج بھی اپنے جو اس وقت سروں پر بڑے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بڑے موجود نہیں ہیں، یہ کیوں سوچا جا رہا ہے کہ کوئی اب نہیں رہا، بہت سے لوگ موجود ہیں. میں آج بھی اپنی کوئی ایسی بات لکھ کر اپنے بزرگوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ کیا یہ بات یہاں لکھنا درست ہے، یہ بڑا یا نہیں ہے. کیا بات ہے، ورنہ میں جو چاہے لکھ دوں، جو چاہے پڑھ دوں. سننے والوں کا تو کچھ بھی سن لیں گے، اور سننے والے تو سب پہ داد دے دیں گے. میں یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، اور میں یہ پیغام اس لیے کہلوانا چاہ رہا تھا سہیل بھائی سے کہ نئے سننے والوں کو، نئے لکھنے والوں کو، نئے پڑھنے والوں کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم لاوارث دین نہیں رکھتے ہیں. ہمارے ورثاء موجود ہے، غیبت میں ہیں، لیکن ظاہری طور پر علماء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں جو ہم سے سینئر ہیں، اچھے ہیں. تو یہ خدا را ان کے ساتھ بیٹھیے، تھوڑا سا سیکھیے تو بہت اچھی نسل آگے. پہلے شاہ صاحب سننے والے بھی اپنی جو ان کی سماعتیں بہت بلند تھیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ہے. تو لیکن آج کل جو جیسا مجھے سنا جائے گا میں ویسے ہی لکھوں گا، اور یہی سب سے غلط بات. ہاں نہیں، یہ کیا وجہ کہ سطحی طور پر آگے، جہاں پر ہم نے سہیل شاہ نے اتنے بڑے شعراء علماء کے ساتھ محفلوں کو کیا، اور کتنا بلند مقام ہو گیا، یعنی بینچ مارک ہمارا کتنا اوپر ہے. آج یہ سطحی پروگراموں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی ہاں، وہی نا، محفلیں بہت ہیں، مجالس بہت ہیں، لیکن ان کے معیار کو پست کیوں کر دیا گیا ہے؟ کیا وجہ، روح کیوں نکل گئی؟ علم نہیں ہے نا، علم نہیں ہے، جذباتی لوگ ہو گئے، علم نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کا شوق نہیں رہا.
मतलब सामीन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़ाकिरीन तो माशाल्लाह जो हैं, क्योंकि उन्हीं से कनेक्टेड है ना, अगर वो रिएक्ट करेंगे तो चीज बेटर होती चली जाएगी। बिल्कुल। पहले ज़माने में अगर किसी आलिम ने, किसी ज़ाकिर ने कोई बात पढ़ी और नीचे बुजुर्ग बैठे होते थे, वो वहीं के वहीं उनसे पूछ लेते थे कि भाई आपने ये कहाँ से पढ़ा। आज इतनी जुर्रत है किसी में? क्यों नहीं है जुर्रत? क्योंकि हम खुद बेइल्म हैं। जब मैं खुद बेइल्म होऊंगा तो आपको मैं कैसे आपकी बात को, किस तरीके से मैं आपसे पूछने का क्या हक रखता हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो खुद इल्म हासिल करना है ना। जब मैं इल्म रखता हूँगा और अगर कोई नई बात सामने आएगी तब मैं पूछूंगा कि किबला ये ऐसे नहीं ऐसे था। अच्छा, मैं एक और सवाल सबसे करता हूँ मैं आपसे भी, क्योंकि आप बहुत सीनियर आदमी हैं। आपने लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो यहाँ गलत ना होगा कि बैनुल अक़वामी तौर पर आपने उन सीनियर पढ़ने वालों से जिन्होंने तकरीबन दुनिया में जगहों पर पढ़ा है, कैसा महसूस करते हैं, बिलखुसूस अगर आप मुत्तहद अमेरिका में अक्सर पढ़ते रहे हैं, कनाडा में पढ़ते रहे हैं, क्या रिस्पांस है वहाँ के रहने वालों का उर्दू अदब के हवाले से? कैसा रिस्पांस आपकी तरफ आता है? जो लोग यहाँ से काफ़ी अर्सा पहले चले गए, बहुत से अदीब, बहुत से प्रोफेसर, बहुत से पढ़े लिखे लोग वहाँ चले गए, तो उन्होंने जाकर वहाँ पर अपनी दुनिया बनाई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से बहुत बेहतर है वहाँ। ये मुझे भाई ये तकरीबन लोगों ने बात की है, बहुत बेहतर है वहाँ। हालांकि मैं तो वहाँ महफिल अटेंड करता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बात पढ़ने वाला कह रहा है तो हाँ, और अकीदतमंदी भी यहाँ से, यानी वो रिवायतें जो हमारी थी उन्होंने बरकरार रखी हुई है। उन्होंने बरकरार रखी हुई है, और अकीदत के लिहाज से भी, क्योंकि वहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, और जब ज्यादती हो जाए किसी चीज की तो वो अपनी। आपको लगता है कि हम पे रियाकारी या तसल्लुत, थोड़ा सा दिखावा आ गया है और हम अपने आप को बानियान का बड़ा इसमें रोल है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वैसे तो खैर हर जमाने में रहा होगा, और फितरत है, इंसान की फितरत तो बदलती नहीं है, लेकिन फी जमाना ये तो इस वक्त तो बहुत ज्यादा शख्स परस्ती की तरफ ज्यादा महफिलें हो गई हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये था कि मुकद्दम वो जिक्र होता था और पढ़ने वालों का एहतराम होता था। लेकिन चलें, मैं कहता हूँ कि मैंने ये भी तजर्बा में रही मेरी बातें कि उस वक्त भी कुछ हल्के, कुछ अंजुमने, जिसे आज ग्रुप कहते हैं ना आप, तो हम उसे एक अच्छा सा लफ्ज भी तो दे सकते हैं, हल्का, हल्का अदब भी तो कह सकते हैं, अंजुमन भी तो कह सकते हैं। ग्रुपिंग और ग्रुप जब एक लफ्ज नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही आएगी उससे। चले, उस वक्त भी कुछ अंजुमने, कुछ हल्के, कुछ थे, लेकिन वो पॉजिटिव, उनके जो इख्तिलाफ़ात थे वो पॉजिटिव थे। जब अनीस दबीर, यानी वो इख्तिलाफ तामीरी था, तामीरी। तो जब अगर हजरत अनीस और हजरत दबीर के भी तो लोगों में एक अंजुमने थी ना उनकी, कि एक साइड के अनीसी और एक दबीरी, लेकिन वहाँ कोई ये वाहियात पना तो नहीं था, वहाँ तो अदब की तामीर थी कि अगर अनीस का कोई कलाम आया है तो वहाँ से फिर दबीर का कलाम आया है, तो उससे फरोग तो अदब को हो रहा था ना। क्या बात है। तो हमें तो अगर ये हल्के और ये अंजुमने और ये ग्रुपिंग और अगर ये तामीरी है तो बहुत अच्छी। अमेरिका और बरतानिया या कनाडा में ज्यादा दिखाई देता है, अब ज्यादा बच्चे जो वहाँ की यूथ है वो ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन जो अब वहाँ के जो लोग, जो अब जो यूथ है वहाँ की, वो उर्दू से दूर होते जा रहे हैं, उर्दू से दूर होते जा रहे हैं। मैं हमेशा जहाँ जाता हूँ तो उनको कहता हूँ कि भाई इनको उर्दू पढ़ाएं, उर्दू सिखाएं, उर्दू से कनेक्ट रखें। बिल्कुल। देखिए, देखने वालों से मैं ये कहूँगा कि देखिए हर वतन का खासा है, और हमारा तो वतन जो पाकिस्तान, खुदा आज़ाद पाकिस्तान, अल्लाह इसको सलामत रखे, आबाद रखे। ज़बान उर्दू खूबसूरत ज़बान है। मैं बार बार से कहता हूँ, दुनिया में कहीं भी रहिए अपनी ज़बान से जुड़े रहिए और अपनी नस्लों को इसी ज़बान से जोड़े रखिए। तो रिस्पॉन्स यानी कि बेहतरीन है सेंटर्स में, जो वहाँ महफिल ज़्यादातर सेंटर्स में भी होती हैं, घरों में भी होती हैं, लेकिन सेंटर की मजालिस में खास ज़्यादा वसी पैमाने पर होती है। ठीक है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका हमारा सूबे पंजाब में रहता है, मोमिनीन का। आपने पंजाबी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि बींगा पंजाबी बात कर रहा हूँ, उर्दू पर मिसरे पर दाद वहाँ मिलती है पंजाब में? जी, पूरे पंजाब में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ फ़िक्र के। बहुत से पंजाब के लोग, यानी जो अहले पंजाब हैं, यानी जिनकी मादरी ज़बान पंजाबी है, शाह जी आप हैरान हो जाएंगे, हम उर्दू वालों से अच्छे उर्दू शेर वो कह रहे हैं। वाह वाह,
یہ چھوڑیں آپ گلگت بلتستان جائیں, میں تو حیران ہوں گلگت بلتستان کے لوگ اردو شاعری اتنی زبردست کر رہے ہیں کہ ہم اردو والوں سے اچھی کر رہے ہیں. میں سہیل بھائی کی پوڈ کاسٹ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا نیئر بھائی سے, اگر وہ دیکھ رہے ہوں میرا پروگرام بلتستان میں وائس آف بلتستان کرتے ہیں وہ, میں چاہوں گا کہ مجھے موقع دیں یہاں بلانے کے لیے. بالکل شاہ صاحب نے جو پوائنٹ کیا ہے وہ بولز آئی ہے, بالکل وہی ہے کہ بلتستان کے اندر اردو ادب میں اور اسپیشلی طرز نگاری لہن اس سے بڑا کام ہو رہا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. جی ہمارے اتنا بڑا نام ہے جناب محسن نقوی صاحب کا, اللہ ان کے درجات بلند سے بلند کرائے. تو وہ کیا اردو اسپیکنگ تھے, وہ تو غیر اردو تھے. کتنا شاہکار ان کا کلام ہے. لکھنؤ یونیورسٹی پہ ان پر پی ایچ ڈی ہو رہا ہے. کیا بات ہے. ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا ایک شخص سرائکی اور وہ اتنی زبردست اردو جو ہے. تو بات یہ کہ ہمارے لوگ جو اب آ رہے ہیں نا, وہ شاہ جی دیکھیں اردو دو قسم کی ہے. ایک تو وہ بول چال والی اردو ہے جو رائج ہے. ٹھیک ہے, مثال دے دوں اس کی, میری طبیعت خراب ہے, مجھے صدر جانا ہے. یہ بولنے کی اردو ہے میری جان, یہ لکھنے کی نہیں ہے. کیا بات ہے. لکھنے میں آپ صدر نہیں کہیں گے, صدر لفظ ہے. میری طبیعت خراب ہے, طبیعت میں عین آتا ہے, وہ جب تک طبیعت نہیں لکھا جائے گا. کیا بات ہے. اتنی سی بات تو سمجھ جائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ, مزہ آ گیا. سہیل بھائی کیا راستہ دکھانا چاہیں گے نئی نسل کو؟ بیٹا بھی آپ کا پڑھ رہا ہے, بہت اچھا پڑھ رہا ہے, بہت اس کو دعائیں ہیں میری طرف سے. اس سمیت تمام نئے پڑھنے والوں کو کیا کہیں گے سہیل شاہ, کیا کہیں گے بینگ مینٹر استاد؟ میں سب سے پہلے تو ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں مولا نے اپنے ذاکرین میں شامل کیا. واہ, یہ اس سے بڑا اعزاز اور سعادت زندگی میں ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ اگر پڑھ کر لکھیں گے تو سبحان اللہ, ورنہ کام تو سب کا ہی چل رہا ہے. صحیح ہے, کوئی کچھ بھی لکھ دے, دیر پا رہے گا, نام رہ جائے گا. لیکن ادب میں اگر زندہ رہنا ہے, اگر پڑھے لکھے لوگوں میں زندہ رہنا ہے, اگر علماء میں زندہ رہنا ہے, تو پڑھنا پڑے گا آپ کو. پڑھنے کے بعد طالب کسی بھی, اگر ایک نوحہ خان ہے اسے یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ نوحہ کسے کہتے ہیں, نوحے کے معنی کیا ہیں. اگر کوئی پوچھ لے آپ نوحہ خان, نوحہ کسے کہتے ہیں جناب, کہاں سے شروع ہوا, تو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ منقبت پڑھ رہے ہیں, آپ مسدس پڑھ رہے ہیں, آپ سوز ہے یا سلام ہے, مطلب فرق کیا ہے ان میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اتنی بیسکس تو آنی چاہیے, بنیادی باتیں تو آنی چاہیے. تو وہ تو جب ہی آئیں گی نا جب آپ بڑوں کے پاس جائیں گے, جب بڑوں سے آپ رابطہ کریں گے, جب علماء سے. راستہ لمبا ہے لیکن دیر پا ہے, یہی ہے. سہیل بھائی ایک آخری ٹاپک ہے, بہت چھوٹا سا, لیکن میں چاہتا ہوں چونکہ آپ رہنمائی فرمائیں اس کی. بے انتہا مصروفیت رہی آپ کی اپنی کیریئر میں, ٹھیک ہے, اور یہ کام میں سمجھتا ہوں صرف سونے کا ہی وقت دیتا ہے, باقی وقت درکار ہوتا ہے. آج کے دور میں ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے آف دی کیمرہ, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیغام دیں نوجوان نسل کو. ہمارے ہاں عدم برداشت کا رویہ ہو گیا ہے نوجوان نسل کے اندر, چاہے وہ شادیاں جو ہو رہی ہیں پڑھنے والوں کی بالخصوص, چاہے وہ شاعر ہیں, چاہے سلام گزار ہیں, چاہے منقبت خواہ ہیں, چاہے نوحہ خواہ ہیں یا ذاکرین ہیں. اب ان کی مصروفیت بھی ہے, آنے والی کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ مصروف ہیں, اس کے باوجود معاملات طے نہیں پاتے اور علیحدگیاں ہو رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ازدواجی زندگی کو بڑا بہترین اور مثالی چلاتے رہے اور یہ لوگ نہیں چلا پا رہے ہیں؟ کیا سہیل شاہ ان کو کہیں گے کہ ایسا کرو؟ ارے شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ نہ صرف شادیاں, زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب تک دین سے دوری رہے گی, جب تک علم سے دوری رہے گی, بے علمی رہے گی, زندگی کے کسی شعبے میں آپ اسٹیبل نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. آپ کو دین لینا ہوگا, آپ کو دین سمجھنا ہوگا, آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. جب دین سمجھیں گے, دین لیں گے, علم لیں گے, آپ کے پاس قوت برداشت ہونی چاہیے. اگر قوت برداشت نہیں ہے, بے صبرا پن ہے کسی بھی معاملے میں, میں شاعر ہوں یا کوئی بزنس مین ہوں, کچھ بھی ہوں, اگر میں دین سے دور ہوں تو میں ظاہر عدم برداشت کا شکار رہوں گا. تو اتنے ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے, ہمارے سامنے اتنے ابواب موجود ہیں, اتنے ہمارے سامنے جو ہے, ہم نام کے علی علی کرنے والے ہیں, ہم نام کے حسین حسین کرنے والے ہیں. ہم نے علی سے کیا سیکھا, ہم نے حسین سے کیا سیکھا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, کیا سکھائے کہ دیکھیے ایک کامن پرابلم یہ دے رہی ہے کہ
جو حضرات ہیں پڑھنے والے وہ مصروف ہیں، جو زوجہ ان کی آتی ہیں وہ کچھ عرصے بعد اس بات کا ایک دفتر کھول لیتی ہیں کہ بھئی یہ وقت نہیں ہے. میں اس معاملے میں جناب ندیم رضا سرور صاحب کو بہت سلام پیش کرتا ہوں. تمام بڑے پڑھنے ہر جگہ وہ جو ان کا ایک جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا کہ بھائی کربلا پہلے اپنے گھر میں، اپنا گھر، اگر اپنا گھر سنور گیا، اپنا گھر آپ نے سمجھ لیا، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو، چاہے زوجہ اور شوہر کا رشتہ ہو، چاہے بچوں کا اولاد کا رشتہ ہو، اپنا گھر اگر آپ نے سنبھالا. سہیل شاہ کو سہیل شاہ بننے میں ان کی زوجہ نے کتنا بڑا کردار ادا کیا؟ بہت بڑا. جو بات ہے میری وائف نے بہت ساتھ میرا دیا ہے، ہر قدم ساتھ رہی، ہر قدم پر. چونکہ دیکھیں مین کام جو ہے ماں کا وہ ہے بچوں کی تربیت، اور الحمدللہ میرے بچوں کو. کتنے بچے ہیں بتانا چاہیں گے؟ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی. 2 بیٹے اور 1 بیٹی. ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے، ڈھیروں دعائیں. تو بھابھی کا ہی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ رہتا ہے، جیسا کہ بالکل گھر سے ہی بچہ تربیت پاتا ہے. اور میری طرف سے بھی جو ہے ہمیشہ دیکھیں دونوں مل کے چلتے ہیں. بالکل 2 پہیے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ، یعنی ان تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ لے کے چلنا. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہوتا کوئی بھی. غیر ہم کوئی معصوم تو نہیں ہے کہ میں 100% اوکے ہوں گا اور میرا مخالف 100% غلط ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ، یہ بڑا ایسا نہیں ہو سکتا، بڑا خوبصورت پیغام. بالکل چند آپ نے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. اور یہ بالخصوص جو ذاکرین اور شعراء اور نواخوان اور ان کی جو زندگی ہیں اکثر آتے رہتے ہیں سامنے کہ فلانے صاحب کا ایسا ہو گیا اور جو ان کا ایسا ہو گیا. نہیں بھائی نہیں، ایسے حسین راضی نہیں ہو سکتا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، مولا کو راضی کرنا ہے پہلے اپنا گھر، اپنے رشتے، تبھی تو آپ ان رشتوں کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ کریں گے یار، آپ اپنے گھر کو تو سنبھال نہیں رہے. آپ اپنی ماں کو وہ عزت دے رہے ہیں تو آپ حسین کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں. آپ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی زوجہ کو وہ ریسپیکٹ دے رہے ہیں جو ان کا حق ہے، یا وہ آپ کی زوجہ آپ کو وہ ریسپیکٹ دے رہی ہیں، یا وہ خالی صرف خواتین کی مجلس میں جا کر بس بیوی کے نام پر ہو رہی ہیں؟ وہ سوائے ایکسرسائز کرنے کچھ نہیں ہے. اگر اصلاح نہیں، گھر سے پہلے اپنے رشتوں کو، اپنے گھر کو اسٹیبل کرنا ہے تو ہم جا کر ان ہستیوں تک کہیں جا کر ان کی خاک کے پا تک. پہلے اپنی ذات ہے، پھر اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے رشتے دار قریبی اقربا ہے، پھر محلہ، پڑوس، دوست، احباب، معاشرہ اسی طرح بنتا ہے. ایسے بنتا ہے معاشرہ. بہت خوب بات کی آپ نے، بہت خوب بات کی ہے. اب جانے سے پہلے کچھ سطریں اگر عنایت ہو جائے، چاہے لہر میں پڑھ لیجئے، چاہے تحت میں پڑھ لیجئے، جیسا آپ کو لگے ویسا کیجئے. کلام جانے نہیں دوں گا. ہاں میں تحت میں سنا دیتا ہوں، تحت میں کم پڑھتا ہوں تو سنا دیتا ہوں. ابھی بالکل یہ نیا میرا کلام ہے. تو اب وہ مجھ پر یہ بھی ہونے لگا کہ بھائی شاہ صاحب جو ہیں وہ شدت پسند ہو گئے ہیں. اچھا، وہ شدت پسند نہیں ہے، میں حقائق لکھتا ہوں ہمیشہ سے. اور میں نے جو دیکھا بڑا عقیدت مند اور مولا کا عقیدہ لکھتا ہوں جو ہمارا. اچھا ایک لفظ یہ بھی ہے شاہ جی کہ یہ میرا عقیدہ ہے تیرا، میرا تیرا عقیدہ نہیں ہوتا سر. عقیدہ وہی ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے، وہی عقیدہ ہمارا ہے، میرا تیرا عقیدہ نہیں ہوتا. تو جو ہے تو یہ ایک نیا میرا کلام ہے، تو میں اس میں سے چند اشعار درود پر محمد محمد. کتنے سید بن گئے ہیں حادثاتی طور پر، کتنے سید بن گئے ہیں حادثاتی طور پر، سیدات تو جانتی ہیں سب کو ذاتی طور پر، سیدات تو جانتی ہیں سب کو ذاتی طور پر، لا شریک اللہ ہے بے شک ہے ذاتی طور پر، لا شریک اللہ ہے بے شک ہے ذاتی طور پر، اس کا مظہر ہے علی لیکن صفاتی طور پر. واہ واہ واہ، اس کا مظہر ہے علی لیکن صفاتی طور پر، جز خدیجہ کس نے کی اسلام کی مالی مدد، جز خدیجہ کس نے کی اسلام کی مالی مدد، دین تھا جس دم پریشان مالیاتی طور پر، دین تھا جس دم پریشان مالیاتی طور پر، واسطے بخشش کے یوں تو حب حیدر ہے بہت، واسطے بخشش کے
یوں تو حب حیدر ہے بہت، پاس ہیں اشک عذاب بھی احتیاطی طور پر، پاس ہیں اشک عذاب بھی احتیاطی طور پر، پاس ہیں اشک عذاب بھی احتیاطی طور پر، کھینچ کر دوزخ سے حر کو لائے جنت میں حسین، کھینچ کر دوزخ سے حر کو لائے جنت میں حسین، کار ناممکن کیا یہ ممکناتی طور پر، کیا بات ہے، کار ناممکن کیا یہ ممکناتی طور پر، بہت خوبصورت، کار ناممکن کیا یہ ممکناتی طور پر۔ اور بس ایک شعر پڑھتا ہوں، طویل کلام ہے کہ ممبروں سے اختلافی مسئلے مت چھیڑیے۔ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، بات کر دیا آپ نے، کسی کے لیے کوئی میں حکم تو نہیں دے سکتا، میں بہت ہی پیغام ہے دوست کا، ممبروں سے اختلافی مسئلے مت چھیڑیے، اختلاف رائے رکھیے نظریاتی طور پر۔ کیا بات، کیونکہ نظریاتی اختلاف ہونا کوئی عیب اور یا کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم لوگ دشمنی سمجھ لیتے ہیں، شعور کی نشانی، اختلاف رائے رکھیے نظریاتی طور پر، عالم ارواح سے مداح حیدر ہوں سہیل، عالم ارواح سے مداح حیدر ہوں سہیل، شاعری کرتا نہیں میں حادثاتی طور پر۔ سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں کو میرا دعویٰ اب دلیل کے ساتھ سمجھ آ رہا ہوگا کہ سہیل شاہ کیوں ہے۔ یہ کیا بلند کلام آپ نے عطا کیا سر، سلامت رہیے، ڈھیروں دعائیں ہیں۔ ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے اتنا وقت نکالا اور مجھے چیز کو اس وقت دیا۔ میں اپنی طرف سے السہلہ کی ٹیم کی طرف سے، ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سے، منگش کریٹو ہمارے ساتھ اس میں شامل حالت ہے، ان کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔